نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہمارا درس کا سلسلہ جو چند سال پہلے سے شروع ہوا تھا، اسی سلسلے میں سورۃ النجم کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور سورۃ النجم کے تعارف کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ سورۃ النجم مکی دور کے ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت سے پہلے 22 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور اس کا نمبر نزول کا 23واں ہے۔ اس صورت کا آغاز چونکہ نجم سے ہوتا ہے، تو اسی نسبت سے اس صورت کا نام بھی سورۃ النجم ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی۔ اس مجلس میں مسلمانوں کے علاوہ مشرکین اور انسانوں کے علاوہ جنات بھی موجود تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ مبارکہ مکمل کی تو سجدہ تلاوت کیا، تو اس وقت مجلس میں موجود تمام لوگوں نے سجدہ کیا، مگر ایک بدقسمت امیہ بن خلف نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اپنی پیشانی سے لگائی اور کہا کہ میرے لیے یہ کافی ہے۔ اسی مجلس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جس نے بھی سجدہ کیا، چاہے جلد یا عرصے بعد، اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، مگر امیہ بن خلف چونکہ سجدہ اس نے نہیں کیا تھا تو ایمان کی دولت سے محروم رہا اور جنگ بدر میں مارا گیا۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے، فرماتے ہیں کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آیت سجدہ جو ہے جب اس صورت میں آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ رب العزت کے حکم سے سجدہ کیا، اور جو مسلمان وہاں موجود تھے انہوں نے آپ کی اتباع میں سجدہ کر لیا۔ جو کفار تھے انہوں نے سجدہ کیسے کیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہری تجلیات کا نزول ہو رہا تھا، اور وہ ایسا کرنے پر یعنی سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اور فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ کفار نے اس موقع پر سجدہ اس لیے کیا تھا کہ سورۃ النجم نہایت فصیح و بلیغ صورت ہے، اور پھر تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہو رہی تھی، تو اس لیے ایک سماع سا بندھ گیا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو بے اختیار کفار بھی سجدے میں گر پڑے، گو کہ بعد میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس سے قبل سورۃ الطور کا آغاز بھی قسم سے ہوا تھا، والطور، اور اس صورت مبارکہ کی ابتدا بھی والنجم سے کی گئی ہے، یعنی اس سے قبل کی صورت کا آغاز بھی قسم سے ہوا، اور یہاں بھی قسم ہی کھائی گئی ہے۔ اور اس کے ربط کو دیکھیں کہ گزشتہ صورت یعنی سورۃ الطور، اس کا اختتام ہوا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ کے الفاظ سے، اور اس صورت مبارکہ کا آغاز وَالنَّجْمِ سے ہوا۔ یہ آپس میں ایک ربط قائم ہو گیا۔ چونکہ یہ صورت مبارکہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے مضامین تقریباً ایک جیسے ہیں، یعنی ان میں بنیادی عقائد پر ہی زیادہ زور دیا گیا ہے، توحید، رسالت، قیامت اور قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت۔ تو اس صورت میں بھی اسی کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ سورۃ الطور کا اختتام رسالت کے عنوان پہ ہوا تھا، تو اس صورت کا آغاز اسی عنوان رسالت سے ہو رہا ہے۔ اور اس صورت مبارکہ میں مشرکین کے جو
باطل معبود تھے ان کا رد بھی کیا گیا، اور انہوں نے جو نام رکھے تھے بتوں کے، لات، منات اور عزا، تو اس صورت مبارکہ میں ان کے نام لے کر ان کی نفی فرمائی گئی ہے۔ اور کچھ لوگ جو ایک ستارے، شعراء نامی ستارے کی پرستش کرتے تھے، ان کا بھی رد کیا گیا اور ان کا تعاقب کیا گیا ہے۔ نبوت اور رسالت کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی صورت مبارکہ میں ہے، اور عبرت دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نافرمان قوموں کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اور اس صورت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم معجزہ اور آپ کے سفر معراج کی طرف بھی ایک مختصر سا اشارہ موجود ہے۔ قرآن حکیم میں 14 مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر سجدہ واجب ہوتا ہے تلاوت کرنے پر، اور جس آیت میں سجدے کا حکم موجود ہے اس کو سجدہ تلاوت کی آیت کہا جاتا ہے، کہ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو پھر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی صورت یہی صورت مبارکہ یعنی صورت النجم ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو اس میں سجدہ تلاوت بھی آیا ہے۔ اس صورت مبارکہ کا آغاز قسم سے ہوا، اور قسم بھی ستارے کی، والنجم اذا ہوا، یعنی قسم ہے ستارے کی جب وہ گر گیا۔ اب اس ستارے کے بارے میں مختلف مفسرین حضرات کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زہرہ ستارہ ہے جو زیادہ چمکدار ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ثریا ستارہ ہے جو مشرق کی جانب گچھے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ کچھ حضرات اس سے کہکشاں مراد لیتے ہیں، اور تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ امام اعظم نعمان بن ثابت یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے استاد حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نجم سے مراد قرآن کریم کی قرآن پاک اور اس کی آیات ہیں، کہ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے 23 سال کے عرصہ میں نجمن یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نجم سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور آپ کے نیچے اترنے کا اشارہ معراج کی شب جب آپ عالم بالا کی طرف تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے واپس تشریف لائے تو وہاں سے نیچے اترنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد مومن کی ذات ہے، کہ جب بھی کوئی مومن مرنے کے بعد قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ روشن ستارے کی طرح ہوتا ہے۔ اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ ستارے سے مراد سابقہ انبیاء علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف قوموں مختلف علاقوں کی طرف مبعوث فرمایا، جن کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے۔ تو یہ انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں فریضہ نبوت و رسالت ادا کرتے رہے، اور یہ اپنے اپنے وقت میں روشنی کے ستارے تھے، اور انہی سے لوگ ہدایت پاتے تھے۔ تو پھر جب وہ اپنا اپنا دور ختم کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے تو روشنی کے یہ مینار غروب ہو گئے، اور پھر سلسلہ نبوت کی آخری کڑی کے طور پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت بن کر چمکے، تو باقی انبیاء علیہ السلام کی ساری روشنیاں وہ ماند پڑ گئیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا سارا نظام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے ساتھ وابستہ فرما دیا۔ ہدایت کے جو پہلے ذرائع تھے وہ ختم ہو گئے، اب صرف ایک ذریعہ باقی رہ گیا جس سے قیامت تک لوگ ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ دنیا کا ہر شخص، خواہ وہ یہودی ہے یا نصرانی، وہ مجوسی ہے یا ہندو، جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے،
جب وہ سن لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور انہوں نے دنیا کے سامنے ہدایت کا پروگرام پیش کر دیا ہے، فرمایا وہ جاننے کے بعد اور یہ پیغام سننے کے باوجود اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو ایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی اب ہدایت کا، کامیابی کا، نجات کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لا کر آپ کے دامن کو تھام لینے کا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔